حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی۔ حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گونہ گم۔ مانتے ہیں کہ زندگی یہ ہے کہ تمہارا خیال اور تمہاری نظر پاک ہو جائے، اور اگر آپ یہ گونہ گم خیالات کرتے رہتے ہیں، آپ کو مختلف خیالات آتے ہیں، آپ کی نظر جو ہے وہ بھی مختلف چیزوں پہ پڑتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو سر سوال یہ ہے کہ خیال اور نظر کو کیسے پاک کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے مجھے دعوت دی۔ دیکھیں حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے یہاں اس شعر کے اندر جو آپ نے بہت ہی خوبصورت انتخاب کیا، اس میں حیات کیا ہے کا سوال قائم کر کے پھر اس کی ڈیفینیشن بھی کر دی، تعریف بھی کر دی کہ حیات کی حقیقت یہ ہے کہ خیال اور نظر کی مجذوبی۔ اب اگر ہم یہ لیں کہ خیال انسان کے جو سوچ ہے وہ اپنے سوچ کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور اسی طرح فکر جو ہے انسان کی خواہشات جو نظر، ہم اس کو اگر عقل سے تعبیر کر لیں تو عقل اور اس کے تخیلات یہ دونوں کے دونوں حقیقت کے اندر ڈوبی ہونی چاہیے، عالم جذب میں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول میں فنا فی اللہ کا جو مقام آپ کہتے ہیں نا، جس کو فنا فی اللہ و فنا فی الرسول، ان مقامات کے اندر اگر یہ ڈوب جائے گی عقل، تو اس کا مطلب ہے وہ حیات کی حقیقت کو پا گیا، وہ مقام خودی پر فائز ہو گیا۔ جب انسان اس مقام خودی پر فائز ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے حق عیاں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان دونوں چیزوں کو عالم جاذب میں نہیں ڈالتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی تخیلات اور اس کی عقل کبھی ایک آواز کے پیچھے بھاگے گی تو کبھی دوسری آواز کے پیچھے بھاگے گی، اور جب یہ تصور آ جائے گا تو پھر وہاں اندیشے آ جاتے ہیں، ہائے اللہ میں اس طرف گیا تو کیا ہو جائے گا، میں اس طرف گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ حاصل کروں وہ حاصل کروں، یہ پھر دنیا میں الجھ کے رہ جائے گا، اور یہی خودی کی موت ہے۔ تو سر ہم جو عام لوگ ہیں، ہم سب کا تو یہی حال ہے، ہاں کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، اسی طرح نظر بھی تعاقب میں رہتی ہے چیزوں کے۔ تو سر کیسے ہم اس کو خیال اور نظر کو مجذوب بنا دیں کہ یہ جو حدود اللہ نے رکھی ہیں ان سے باہر نہ جائے؟ دیکھیں اس کے بارے میں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک مشہور روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ثوبان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، رنگ متغیر تھا، بالکل متغیر تھا۔ تو سرکار نے پوچھا کہ ثوبان کیا وجہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے دور ہوتا ہوں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو پھر میں تلاش کرتا ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ تفسیر خازن میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور عرض کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں، ہم دنیا میں ہیں تو آپ کی صحبت میں ہیں، اگر مرنے کے بعد آپ تو جنت میں ہوں گے اور میں اگر دوزخ میں ہوا تو یا رسول اللہ آپ سے تو دوری ہوگی۔ یعنی یہاں صحابی رسول کا آپ یہ دیکھیں، انہیں یہ فکر نہیں کہ جہنم کی تکلیف ہوگی، انہیں فکر ہے کہ اللہ کے رسول سے میں دور ہوگا۔ اچھا پھر یا رسول اللہ اگر میں بھی جنت میں ہوا اور آپ بھی جنت میں ہوئے، لیکن آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہوں گے اور میں جنت کے افضل ترین مقام پہ ہوا، تو یا رسول اللہ پھر میں کیسے آپ کے ساتھ؟ تو یہ سوچ سوچ کے میرا رنگ اڑا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں۔ تو پھر وہاں پر صاحب تفسیر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ نساء کی کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابی رسول کو وہاں تسلی دے دی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پھر ان کا مقام کوئی عام نہیں ہوگا، وہ نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین، یہ ہیں وہ بابے جن کے راستے انعام اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے۔ اور پھر قرآن یہ بتایا جا رہا ہے یہی بابے ہی سب کچھ ہیں بھئی، پھر وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی بہترین دوست ہیں تمہارا۔ سر ایک بات یہاں پہ اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ انہوں نے تو تذکرہ کیا اپنی محبت کا، اپنے فراق کا، اپنے ہجر کا، اپنے عشق کا، کہ حضور آپ کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، اور یہ حالت میری جو ہے یہ آپ کے عشق میں ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ جو آیت بھیج رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو سر مجھے اس میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ کیا یہ اطاعت جو ہے یہ بھی محبت ہی کا نام ہے؟ دیکھیں جب تک اب ہم اگر اطاعت کی قسمیں کر لیں، اطاعت بھی دو طرح کی ہے، ایک اطاعت
ما محبت، ایک اطاعت بلا محبت ہے۔ بالکل ٹھیک، اطاعت بلا محبت تو منافقین کی نشانی تھی بالکل صحیح کہ وہ دلوں میں کچھ اور رکھتے تھے، لیکن بظاہر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ مٹ مٹ کے آتے تھے، یا رسول اللہ ہم تو حاضر ہیں، ہم تو حاضر ہیں، لیکن دل ان کے کچھ اور تھے۔ بالکل ٹھیک، اور ایک ہے اطاعت مع محبت، یہ ہے وہ اطاعت مع محبت جس کی طرح حسن اولئک رفیقا کے انعامات سے وہ نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے محبت کے بغیر تو اطاعت ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہ جو ہے وہ دکھا ہے، واہ، وہ دکھا ہے جو منافقین کیا کرتے تھے، واہ، جو منہ پر آتے تھے کچھ اور، جو پیٹھ پیچھے ہوتے تھے۔ وہ جس طرح واقعہ ہے نا کہ جب وہ کفار سے ملتے، یہود و نصارہ سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل اور جب وہ مسلمانوں کے سامنے آتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اطاعت بظاہر کرتے تھے لیکن وہ نفاق والے تھے۔ ان کے بارے میں نہیں کہا کہ حسن اولئک رفیقا، یہ ان کے بارے میں تھے جو رسالت محبت میں اپنا رنگ اڑائے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا صحبت نصیب نہ ہوئی، قرب نصیب نہ ہوا تو کدھر جائیں گے۔ حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ سر میں آپ کو ایک رکوں گا، 1 منٹ۔ 2 بزرگوں کے کلام جو ہے نا وہ یہاں پہ بڑے مزے کے ہیں، شاید آپ اسی طرف جا رہے تھے، میں ذرا سوال کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت علامہ جن کی محفل ہم سجا کے بیٹھے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ کلام بھی جو آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تو یہاں پہ میں آپ کو ایک طرف لے کے جاتا ہوں اور اس پہ تھوڑا بتائیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ عام حالات میں تو ظاہر ہے عشق ہوتا ہی ہوتا ہے، جس سے آپ وابستہ ہو گئے ہیں، بالکل، دل نہیں چھوڑتا اس کو، تو آپ ہر وقت اس کا سوچتے ہیں۔ تو حضرت علامہ فرما رہے ہیں، اور مجدد صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی اگر آپ کو خیال محبوب رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو فرماتے ہیں یہی تو تمہاری نماز ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوکت سنجر و سلیم، واہ، تیرے جلال کی نمود، سبحان اللہ، فقر جنید و با یزید، تیرا جمال بے نقاب۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہر وقت جو ہے وہ تو اسی کو جو یہ محبت ہے ہر وقت، میں یہاں اسی پر کو لوگ فنا فی الرسول کا نام دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی سر جو کمال کے ہماری دنیا کے بہت بڑے ایک عالم گزرے اور صوفی گزرے، حضرت امام غزالی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہوں نا، جب میں کہتا ہوں نا کہ علیکا کے اوپر آ کر پہنچتا ہوں، واہ واہ، تو میں اس وقت تک جب میں آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں جب بارگاہ رسالت سے سلام کا جواب نہ لے لوں۔ السلام علیکم ایھا النبی جب میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں آگے جاتا ہی نہیں ہوں جب اللہ کے رسول سے سلام کا جواب نہ سنوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا سوال یہ تھا بیسک، ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں کہ خیال اور آنکھیں کیسے مجذوب ہوں۔ تو جب ایسے کسی پاک کا خیال آئے گا، جیسے حضرت سبحان کو سرکار کا خیال رہتا تھا، تو سر یہ کہنا درست ہے کہ تبھی ہمارا خیال اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ مجذوب ہو سکتی ہیں جب کسی پاک کا خیال ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، یہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ کہا کیا تسخیر ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ جب سرکار کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں، آپ نے سب کچھ فنا کر دیا ہے۔ صحیح، وہی والی بات ہے نا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور وہ جو سیڑھی کی بوری والا جو ایک حساب تھا، لباس سے تن کیے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین بھی وہی پہن کے آئے ہیں، کہا آج عالم بالا کے فرشتوں کو حکم ہے وہی لباس پہن کے آؤ جو صدیق نے پہنا ہے۔ تو یہ ہے فنا کہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے خیالات کو، اپنی عقل کو آپ جذب میں ڈالتے ہو تو خودی کے مقام پہ پہنچتے ہو، پھر خودی کے مقام جب آپ کو مل گیا تو وہی زندگی ہے۔